اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے فرات سے نکلنے والے سونے کی قیمت کا واقعہ۔ دریائے فرات کا خشک ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی کی جانب اشارہ ہے۔ اسی دریا کے خشک ہونے کے بعد دنیا کی آخری جنگ ہرمادون یا آرماگڈن جنگ کا آغاز ہوگا، جسے قیامت کے باقی نشانیوں کی طرح اس نشانی کے بارے میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سونا نہ اگل دے، یعنی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس سونے کی وجہ سے ایک خوفناک جنگ چھڑے گی، جس میں 100 سے 99 شخص مارے جائیں گے، جبکہ ہر شخص کی یہ سوچ ہوگی میں اس جنگ صحیح سالم نکل کر اس سونے کو حاصل کر لوں گا۔ ایک اور روایت میں بھی بیان ہوا کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، لہذا اس موقع پر کوئی شخص بھی موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ دریائے فرات کا خشک ہونا یا سونے کا پہاڑ اگل دینا۔ اس اہم حدیث میں قیامت کے قریب دراصل اس اہم ترین نشانی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ دریائے فرات کے اس وقت کے عروج کا زمانہ تھا جب یہ اپنی پوری شان و شوکت سے بہتا تھا۔ اس دریا کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دریا یعنی دریائے فرات بھی کبھی خشک ہوگا، اور خشک ہونے کے بعد ایسے لوگوں کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دے گا جن کی دل میں مال و زر کی محبت ہوگی۔ اس آزمائش میں پڑنے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی و دولت کے پجاری ہوں گے، جبکہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے مطابق اس آزمائش سے دور رہیں گے۔ یہ آزمائش ان دو گروہوں میں فرق کو واضح کرنے والی ہوگی۔ فرات دریا اپنے اندر ایک پوری تاریخ کو سموئے ہوئے ہے۔ فرات یعنی صاف پانی۔ اس دریا کی شروعات ترکی سے ہوتی ہوئی شام و عراق گلف سے جو ملتا ہے نہر القمہ سے، جسے اسی دریا کے ایک کنارے سے نکالا گیا تھا۔ اسی نہر کے کنارے واقعہ کربلا پیش آیا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دریا کے متعلق اسلامی تاریخ و روایت میں متعدد جگہ پر ذکر بیان ہوا۔ 2900 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ دریائے فرات ترکی سے شروع ہوتا ہوا عراق و شام سے گزرتا ہے۔ دریائے دجلہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دریا کے ذریعے انسان نے زراعت کی ابتدا کی تھی، ان دونوں دریاؤں کا ملاؤ برشن غلف میں ایک دوسرے سے جا ملتا ہے، جسے شطول عرب کہا جاتا ہے، اور اسی دریا کو ایران و عراق کا بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو
بحر النرین کہا جاتا ہے، جس کی سرسبز رنگین ہونے کی وجہ فرات و دجلہ دریا ہے۔ اس سرزمین میں بہت سے تہذیبوں نے ترقی بھی کی، کیونکہ ایک وقت میں یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مین مرکز تھی۔ بابل کے قدیم دارالخلافہ کی بنیاد اسی دریا کے کنارے سے رکھی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں دریائے فرات کے پانی کو پاک و فضیلت میں بیان کیا گیا کہ اس دریا کا پانی میں جنت کا پانی شامل ہے، جو ساتویں آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل کر اس دریا میں شامل ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کو آج سائنس کے دور میں بھی ثابت کرنا مشکل ہے کہ یہ پانی ساتویں آسمان میں موجود بیری کے درخت کی جڑوں سے کیسے نکل کر اس دریا میں شامل ہو رہا ہے، اس بارے میں مالک کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ حال میں شائع ہونے والی دریائے فرات کے پانی کی مقدار کو ماپنے والے پلر کی تصویر کو سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی ملی، جس میں دریائے فرات کے پانی کو خشک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر مختلف رائے شروع ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس دریا سے ملنے والے تیل کو سمجھانے کے لیے سونے سے مشابہت دی گئی، اور کچھ کا خیال ہے کہ سچ میں دریا سے نکلنے والا سونے کا پہاڑ دریافت کر لیا گیا۔ جون 2022 میں اسی خبر نے اس وقت پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لی جب کہا گیا عراق میں دجلہ کنارے 30,000 سالہ پرانی ایک بستی دریافت ہوئی ہے۔ اس پر ریسرچ کرنے والے ماہر آثار قدیمہ کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس بستی کا دورانیہ 1275 سے لے کر 1475 تک رہا، جسے ایک آنے والے شدید زلزلے نے زمین بوس کر ڈالا۔ دنیا کا سب سے پہلا اور قدیم شہر، جسے میسوپوٹیمیا نے بھی کہا جاتا ہے، یہ بابل کا قدیم شہر تھا، جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والا یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر کی دوری پر دریائے فرات کے کنارے آباد ہونے والا یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا۔ اس شہر کا تذکرہ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی کیا گیا۔ دنیا میں جب پہلے قتل کا واقعہ یعنی حابیل و قابیل کا پیش آیا، اس وقت تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے علاقوں میں ہی رہتے تھے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بابل کے پہاڑوں میں جا چھپا، جس سے اس جگہ کا نام بابل پڑا، اور بابل کی معنی ہے جدائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور نبوت میں قابیل کے اولادوں نے بہت فساد برپا کر رکھا تھا، اور قابیل کے اولادوں نے پہاڑ سے نیچے اتر کر بھی فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ ان فسادی لوگوں کے ساتھ اس شر نے اپنے ساتھ ان نیک لوگوں کو بھی شامل کر لیا، جو فسادی نہ تھے، مگر حالات کی وجہ سے انہیں اس گروہ میں شامل ہونا پڑا۔
ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ان لوگوں کے بسنے کے لیے بھی دریا کے کنارے شہر آباد کرنے کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی تو انہیں بابلیوں شہر مصر میں دریا کنارے آباد کرنے کی اجازت مل گئی۔ بابلیوں جس کا معنی ہوا اچھی فرقت یا اچھی جدائی، اس شہر کے تباہ ہونے کے بعد اب حال میں جب اس دریا سے وہ کھنڈرات دکھائی دیتے تو لوگوں نے اسے سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی، مگر اس پہاڑ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک اہم و الگ کھوج ہو سکتی ہے جسے ماہرین سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دریائے فرات میں پانی کی سطح کم ہونے کی ایک وجہ بننے والے یہ ڈیم بھی ہو سکتے ہیں جو ترکیہ اور شام نے زیادہ تعداد میں بنا رکھے ہیں۔ اس دریا پر بننے والا پہلا ڈیم 1970 میں ترکی نے شام کے بارڈر پر بنایا اور اس کا پانی مکمل بند کرنے کی وجہ سے ترکی اور شام کا یہ درمیانی حصہ بالکل خشک ہونے کی وجہ سے یہ قدیم شہر دریافت ہو گیا، کیونکہ بابل شہر قدیم ثقافتوں کا مرکز تھا۔ بعض لوگوں کے مطابق اس علاقے میں خزانے موجود ہو سکتا ہے، جیسا کہ دریافت ہونے والی قدیم بستیوں سے خزانے کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، اور قرب جوار میں بسنے والے لوگ ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں سے اس خزانے کو نکالا کرتے تھے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی آنے والے زلزلے کی وجہ سے دریا کے نیچے دفن ہو گئیں۔ آج بھی ان چھوٹی چٹانوں کو ڈھونڈ کر دریائے فرات سے خزانے کو نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اب تک دریائے فرات سے وافر مقدار میں کوئی خزانہ یا سونے کی کثیر مقدار نہیں نکلی۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس دریا کو مکمل خشک ہونا تھا، جبکہ اس کے اندر ابھی تک پانی موجود ہے۔ بطور مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ دریا خشک ہو جانے کے بعد تو ممکن ہے کہ یہ خزانہ انسانوں کو مل جائے یا خدا اسے ظاہر فرما دے۔ اگر دریا نے اپنے خشک ہونے کی سپیڈ اسی طرح جاری رکھی تو ممکن ہے یہ عمل 1 سے 2 سال تک ہی دیکھنے کو مل جائے۔ اس دریا سے متعلق پھیلنے والی خبریں من گھڑت کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے، یا خزانے کا نہ کہ کسی دولت کا۔ اس لیے علماء کرام کے مطابق اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ سونے کا پہاڑ ہی ہے جو عنقریب ظاہر ہو کر ہی رہے۔ اس کا وقت سمے کیا ہوگا یہ ہر ذرے کا مالک پاک پروردگار ہی بہتر جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔